نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أن طهر بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود. وقال تعالى في مقام آخر ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد. آمنت بالله صدق الله العظيم. سامعین محترم، عزیز طلباء کرام، اساتذہ کرام اور میری مسلمان ماؤں بہنوں بیٹیوں، آج کے درس میں بندہ ناچیز آپ کو اعتکاف کے کچھ فضائل اور اعتکاف کے کچھ مسائل اور اعتکاف کی کتنے قسمیں ہیں ان چیزوں کو واضح کرنے کے لیے آپ حضرات کے سامنے مخاطب ہے۔ عزیز مسلمان بھائیوں، چونکہ آج رمضان المبارک کی 19 تاریخ ہے اور 20 کی شام کو امت مسلمہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت پر عمل کرتی ہے، تو دل نے چاہا کہ مسائل تو بے شمار ہیں، چند مسائل اپنے مسلمان بھائیوں کو بتا دیے جائیں، فضائل بھی بتا دیے جائیں تاکہ اعتکاف کی نیت کر لیں، اعتکاف کا شوق، اعتکاف کا جذبہ، اعتکاف کی عظمت ہم سب مسلمانوں کے دلوں میں بیٹھ جائے۔ تو اس نیت سے، اس غرض سے آپ حضرات کے سامنے چند باتیں عرض کرنی ہیں۔ میرے عزیز مسلمان بھائیوں، اعتکاف یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا پسندیدہ عمل ہے۔ آپ نے رمضان المبارک جیسے بابرکت مہینے میں آخری 10 دنوں میں اعتکاف فرمایا، پھر زندگی کے آخری مراحل میں 20 دن کا اعتکاف بھی فرمایا، پھر اسی طرح زندگی کا ایک موقع ایسا آیا جس میں آپ کو اعتکاف کو توڑنا پڑا ازواج مطہرات کی وجہ سے، پھر آپ نے شوال کے آخری عشرے میں اعتکاف کی قضا فرمائی۔ باقی اس اعتکاف کے کرنے سے لیلۃ القدر کے پانے کی تمام تر فضیلتیں اس اعتکاف کے اندر مضمر ہیں، چھپی ہوئی ہیں، اور اللہ تعالی کو اعتکاف پسند بھی ہے، اور یہ ایسی عبادت ہے کہ آپ کو یہ عبادت محبوب بھی ہے، جس کے لیے اللہ نے اپنے محبوب نبیوں کو حکم دیا ہے کہ بیت اللہ کا اعتکاف والوں کے لیے، بیت اللہ کو اعتکاف والوں کے لیے پاک اور صاف رکھیں۔ ان طہر بیتی للطائفین والعاکفین والرکع السجود۔
اسی طرح قرآن کی دوسری جگہ پر آتا ہے وَلَا تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ کہ جس وقت تم اعتکاف کی حالت میں ہو مسجد میں تو اپنی بیوی سے آپ حقوق ادا نہیں کر سکتے۔ ابتدائے زمانے میں جب فتنے کا دور نہیں تھا تو معتکف حضرات مسجد سے اپنے گھر میں جا کر کھانا بھی لے آتے تھے، دیگر معاملات بھی مکمل کرتے تھے، پھر واپس آ جاتے تھے۔ لیکن ان تمام تر معاملات کو آہستہ آہستہ ختم کر دیا گیا کہ فتنے کا دور بھی ہے، ایمان بھی کمزور ہے، تو اس وجہ سے اب معتکف نہ تو کپڑے تبدیل کرنے کے لیے گھر کی طرف جائے گا اور نہ کھانے کے لیے جائے گا، نہ اور بشری تقاضوں کو استعمال کرنے کے لیے جائے گا۔ اس نے مسجد کی حدود کے اندر رہ کر اپنے اعتکاف کو مکمل کرنا ہے۔ تو اس لیے میرے عزیز مسلمان بھائیوں، اعتکاف بہت بڑا عمل ہے اور اعتکاف کی بڑی فضیلت ہے۔ اعتکاف کی 3 قسمیں ہیں، نمبر 1 واجب بھی ہے، نمبر 2 سنت بھی ہے اور نمبر 3 نفل بھی ہے۔ اعتکاف کا معنی لغوی طور پر ایک جگہ ٹھہرنے کے آتے ہیں اور کسی مکان میں بند رہنا اس کا معنی لکھا گیا ہے۔ اصطلاح شریعت میں اعتکاف کا مفہوم اللہ رب العزت کی رضا اور خوشنودی کی خاطر اعتکاف کی نیت کے ساتھ کسی مسجد میں ٹھہرنا، اس کو اعتکاف کہتے ہیں۔ اعتکاف واجب کیا ہے؟ اعتکاف واجب نظر کی صورت میں ہوتا ہے۔ مثلا کوئی شخص زبان سے کہے کہ میں اللہ کے لیے اپنے اوپر اتنے دنوں کا اعتکاف لازم کرتا ہوں، اس طرح مطلقاً کہے یا کسی کام کے ساتھ معلق کر کے کہے کہ میں نظر مانتا ہوں اگر میرا فلاں کام جو پھنسا ہوا ہے، جو نہیں ہو رہا ہے، اے اللہ میرا فلاں کام ہو جائے، تو جب میرا وہ کام مکمل ہوگا، مجھے اس کام کے اندر فتح نصیب ہوگی، تو اے اللہ میں اتنے دن اعتکاف کروں گا۔ 1 ہفتے کی میعاد مقرر کر لیتا ہے، 2 ہفتے کی، 10 دن کی، 15 دن کی، 4 دن کی، تو نظر کے دوران جتنے دن کی نیت کرتا ہے اور مخاطب کون ہے؟ اللہ کو یہ گواہ بناتا ہے اے اللہ یہ کام میرا ہو جائے بس، لیکن وہ کام بھی شرعی ہو، غلط کام نہ ہو۔ تو یہ جو واجب اعتکاف ہے، نظر کا اعتکاف ہے، اب اس کا کام ہو جاتا ہے، تو اب جب کام ہو چکا تو پھر اب اس کو اعتکاف کرنا پڑے گا، اور اعتکاف بھی روزوں کے ساتھ کرنا پڑے گا۔ تو خیر، دوسری قسم سنت مؤکدہ ہے جو رمضان المبارک کے آخری عشرے میں کیا جاتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے آخری عشرے میں ہمیشہ اعتکاف کرتے تھے، ہمیشہ اعتکاف کرتے تھے۔ سنت مؤکدہ علی الکفایہ کیا معنی؟ کہ بستی میں ایک شخص بھی اگر مسجد میں اعتکاف بیٹھ جائے تو پوری بستی کے مسلمان، پورے محلے کے مسلمان، پوری کالونی کے مسلمان اس گناہ سے بچ گئے۔ تو ایک مسلمان کا بیٹھنا جو عاقل بھی ہو، بالغ بھی ہو، سمجھدار بھی ہو، یہ بہت ضروری ہے، تو مسلمان بھی ہو۔ تو ایسے مسلمان کا ایک مسجد میں ایک آدمی کا بیٹھنا یہ پورے محلے کے مسلمانوں کے لیے علی الکفایہ۔
اگر کوئی نہیں بیٹھتا ایک دوسرے کے اوپر ڈالتے ہیں کہ بھی وہ بیٹھے یا وہ بیٹھے یا وہ بیٹھے، میں کیوں بیٹھوں؟ تو پھر اگر وہ مسجد خالی رہی، اس مسجد میں اللہ کا ایک بندہ بھی اعتکاف کے لیے نہیں ٹھہرا، تو یاد رکھیے دیہات کے مسلمانوں اور شہر میں بسنے والے مسلمانوں اور بالخصوص مساجد کی انتظامیہ حضرات، اگر آپ نے کوشش نہ کی، ایک دوسرے کو دعوت نہ دی، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ میں اپنے ائمہ حضرات سے بھی مخاطب ہوں اور مؤدبانہ گزارش بھی کرتا ہوں کہ آپ اپنے مقتدیوں کی، ان حضرات کی آپ ذہن سازی کیا کریں۔ رمضان سے پہلے یا رمضان کی ابتدا میں آپ اتنی محنت کریں کہ کم از کم اور نہیں تو 5، 10، 8، 2، زیادہ نہیں ہو سکتا، کم سے کم ایک انسان تو اعتکاف کے لیے مقرر کر دیں۔ یہ میرے اور آپ کے بس میں ہے اور ائمہ حضرات کی ذمہ داری ہے۔ العلماء ورثۃ الانبیاء کیوں کہا گیا ہے؟ اس امت کو ہم نے چلانا ہے اور ہماری ذمہ داری ہے، تو اپنی ذمہ داری کو نبھاتے ہوئے آپ نے مقتدیوں کی ذہن سازی کرنی ہوگی اور مساجد کو معتکف جیسے مسلمانوں سے آراستہ کرنا ہوگا اور مزین کرنا ہوگا۔ مسجد کی آبادی بڑھے گی، عبادات بڑھیں گی اور اس سے اللہ کی برکت نازل ہوگی۔ تو اس لیے سنت مؤکدہ جو اعتکاف ہے، اس میں روزہ بھی شرط ہے، اعتکاف بھی شرط ہے، اور یہ 10 دنوں کا ہوتا ہے۔ اس سے کم والا جو اعتکاف ہے 3 دن کا، 2 دن کا، یہ نفل اعتکاف ہوگا، سنت مؤکدہ شمار نہیں ہوگا۔ تیسری قسم اعتکاف ہے نفل، اس کو مستحب کہتے ہیں۔ مثلا کسی بھی وقت تھوڑی دیر کے لیے یہ آ کر مسجد میں بیٹھ جاتا ہے، پوری زندگی کے اعتکاف کی نیت کرے یا تھوڑے سے وقت کے لیے اعتکاف کی نیت کرے، بہرحال ہر مسلمان کے لیے مناسب ہے جب بھی مسجد میں نماز یا کسی اور مقصد کے لیے داخل ہو، قرآن پڑھنے کے لیے آ رہا ہے یا اسی طرح دیگر عبادات کے لیے آ رہا ہے یا کوئی بھی عبادت اس نے نہیں کرنے، ویسے ہی بیٹھنا ہے مسجد میں، تو اعتکاف کی نیت سے بیٹھے۔ نویت سنت الاعتکاف، اللہ میں جتنی دیر مسجد میں بیٹھوں گا تو اعتکاف کی نیت سے بیٹھنا چاہتا ہوں، تو اس کو مسجد کا ثواب بھی ملے گا۔ اعتکاف کی نیت کر کے یہ مسجد میں داخل ہوگا تو اس کا الگ ثواب ملے گا۔ اتنی بڑے فضائل، لیکن مسلمان اس پہ عمل بھی نہیں کرتا۔ اس لیے میں تمام امت مسلمہ سے، بالخصوص اپنے اس شہر سلطان اور دیگر مضافات کے مسلمانوں سے یہی گزارش کروں گا کہ ہمیشہ اپنے آپ کو اعتکاف میں رکھیں۔ جب بھی مسجد میں داخل ہوں نماز کے دوران بالخصوص، تو پہلے یہ ذہن میں ہو کہ میں نیت اعتکاف کی کر کے پھر مسجد میں داخل ہوں۔ تو اس کے لیے روزہ شرط نہیں ہے، اس کے لیے روزہ شرط نہیں ہے۔ تو یہ 3 قسم کے اعتکاف ہوتے ہیں عموماً۔ اب اس وقت کون سا اعتکاف ہے؟ جو 20 کی شام کو مغرب سے پہلے معتکف مسجد میں داخل ہو اور بڑے ادب کے ساتھ، احترام کے ساتھ آپ مسجد میں داخل ہوں، اور پھر یہ 10 دن آپ اللہ کے مہمان ہیں۔ اور پھر دوبارہ میں اپنے ان تمام حضرات سے جو ہم عمر میرے نوجوان علماء کرام ہیں، میرے بھائی ہیں دینی اعتبار سے، کہ اللہ نے یہ تحفہ دیا ہے ہمیں، اور جب یہ معتکف مسجد میں آ گئے گویا ان کی ذمہ داری ہم پر واجب ہو گئی ہے۔ اب ہم نے ان کی دل جوئی بھی کرنی ہے، ان کے ساتھ خدمت کا معاملہ بھی رکھنا ہے، اور ان کو قرآن کی تعلیم بھی دینی ہے، ان کو
حلال اور حرام کی تمیز بھی سکھانی ہے، اور ان کو عبادات کا طریقہ بھی بتانا ہے، اور ان کو اخلاقیات کا درس بھی دینا ہے۔ تو یہ 10 دن ہمارے ذمہ ہیں، اللہ نے ان کو توفیق دی ہے، اب مسجد میں داخل ہو گئے۔ اب میری اور آپ کی ذمہ داری ہے کہ ہم ہمہ وقت اپنی کوشش سے، اپنی محنت سے، شوق اور اپنی لگن سے ہم ان معتکف مسلمانوں کی زندگی کو 10 دنوں کے اندر تبدیل کر سکتے ہیں۔ یہ صلاحیت کے اوپر ہے۔ جس امام کی اور جس میرے بھائی خطیب صاحب کی صلاحیتیں جتنی زیادہ ہوں گی، وہ معتکف مسلمان مرد حضرات ہماری ان صلاحیتوں کی وجہ سے اور اللہ کی توفیق اور اللہ کے فضل سے یہ پکے سچے مسلمان بھی بن سکتے ہیں۔ پکے مسلمان تو ہیں لیکن کچے مسلمان ہیں، ایمان کمزور ہے، تو یہ پکے سچے مسلمان اور صحیح العقیدہ مسلمان بن کر یہ معتکف اپنے اعتکاف کو پورا کر کے معاشرے میں پھر واپس لوٹیں، اور یہ ایسے لوٹیں ہماری محنت کا ثمرہ اور نتیجہ ایسا نکلے کہ واپس جب یہ اپنے اس معاشرے کے اندر آئیں، رشتہ داروں کے پاس آئیں، اپنے دفاتر میں ساتھیوں کے پاس آئیں، تو انہیں کچھ نہ کچھ خوشبو محسوس ہو جائے کہ واقعی انہوں نے جو اعتکاف کیا اس اعتکاف کی وجہ سے اللہ نے ان کی زندگی کو تبدیل کر دیا۔ یہ پہلے بد اخلاق تھے، اب ان کے اندر اخلاقیات آ چکی ہیں۔ یہ بے نمازی تھے، اب یہ پابند ہو گئے نماز کے۔ یہ نرم دل نہیں تھے، اب ان کے دل نرم ہو چکے ہیں۔ یہ اسی طرح ان کی زبان پر ہر وقت گالی گلوچ ہوا کرتی تھی اور نازیبا الفاظ استعمال کرتے تھے، لیکن اعتکاف کے بعد اب ان کے اندر بہت ساری تبدیلیاں آ چکی ہیں، اور یہ تبدیلی کون لائے گا؟ یہ مسجد کا امام لائے گا۔ مسجد کے امام صاحب جتنی محنت کریں گے اللہ اس محنت کو ضائع نہیں کریں گے۔ اس لیے میں پھر درخواست کرتا ہوں کہ اللہ مجھے اور آپ کو یہ تحفے عطا فرماتے ہیں، اور یہ بڑی نعمت ہے اگر میری اور آپ کی مسجد کے یہ مسلمان اپنا عقیدہ صحیح کر لیں، اپنا نظریہ صحیح کر لیں، اپنی نماز دیگر عبادات صحیح کر لیں، اور سب سے بڑی چیز اپنے اخلاق کی درستگی کر لیں، تو میں کہتا ہوں ان کا اعتکاف کامیاب ہے۔ تو یہ 3 قسم کے اعتکاف ہیں، اور ان کی تفصیل مختصر میں نے آپ کے سامنے بیان کر دی ہے۔ باقی معتکف کے فضائل بہت سارے ہیں جن کو یہاں بیان نہیں کیا جا سکتا۔ اللہ اکبر۔ حضرت حسین ابن علی رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رضی اللہ تعالی عنہما، اس لیے حضرت حسین بھی صحابی اور حضرت علی بھی صحابی، دونوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا ہے، تو اس لیے رضی اللہ عنہ نہیں، رضی اللہ تعالی عنہما۔ تو یہ صحابی حسین ابن علی یہ روایت نقل کرتے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص رمضان میں 10 روزے کا اعتکاف کرے تو اس کا یہ عمل 2 حج اور 2 عمروں جیسا ہوگا۔ سبحان اللہ، اللہ جس کو نصیب فرما دے، یہ تو توفیق کے اوپر ہے۔ طلب انسان کی طرف سے ہوتی ہے، اللہ کی طرف سے پھر اس کی اجازت آتی ہے، اللہ کی طرف سے توفیق ہوتی ہے۔ اس لیے میرے عزیز مسلمان بھائیوں، ہم سب کو چاہیے کہ ہم ان پہ عمل کریں۔ تو یہ ایک حدیث مبارکہ میں نے آپ کو سنائی ہے، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ راوی ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
اعتکاف کرنے والا گناہوں سے بچ جاتا ہے اور اس کی تمام نیکیاں اس طرح لکھی جاتی ہیں جیسے کہ وہ خود کرتا رہا ہو، اور اس کے لیے نیکیوں کا سلسلہ تمام نیکی کرنے والوں کی مانند جاری رہتا ہے۔ مثلا معتکف جب اعتکاف میں بیٹھتا ہے تو نہ وہ جنازہ پڑھ سکتا ہے، نہ وہ مریض کی عیادت کر سکتا ہے، نہ وہ بہت سارے چھوٹے چھوٹے جو اعمال ہیں وہ ان سے محروم ہو جاتا ہے، وہ ان سے محروم ہو جاتا ہے۔ ہاں، ضرورت کی بنیاد پر آپ اپنے علماء سے مسئلہ پوچھ کر اعتکاف سے باہر آ سکتے ہیں۔ ضروریات جو جائز ہیں شرعاً جس کی اجازت ہے، تفصیل کا یہاں وقت نہیں ہے، میں اشارے کے طور پر بتا رہا ہوں۔ تو دیکھیں، معتکف ایسے ہے مسجد میں جیسے یہ تمام نیکی کرنے والوں کی مانند ہے۔ اب جو دنیا میں نیک اعمال کر رہے ہیں نوافل کی صورت میں، مستحبات کی صورت میں، جو مسجد کے اندر یہ معتکف نہیں کر سکتا، اللہ اس کا اجر اس کو عطا فرما دیتے ہیں۔ اس سے بڑے فضائل اور کیا ہو۔ بہرحال ہم سب کو چاہیے کہ ہم ان مسائل کو سیکھیں، اعتکاف کے فضائل کو سیکھیں، اعتکاف کی قسمیں ہم سب کے ذہنوں میں ہو۔ ہم جو عمل کریں، عمل کرنے سے پہلے اس عمل کا طریقہ، اس عمل کے فضائل، اس عمل کے اندر جو کوتاہیاں ہوتی ہیں وہ پہلے ہمیں اور آپ بطور سبق کے سیکھیں، ٹریننگ کر لیں، تاکہ ہم جب وہ عمل کرنے کا ارادہ کر لیں اور اس عمل میں ہم داخل ہو جائیں تو ہم سے ایسا کام صادر نہ ہو جس سے مجھے اور آپ کو الٹا گناہ ملے۔ یہ طریقہ کار ہے۔ حج کرتے ہیں مسلمان تو حج کے فضائل سنتے ہیں، حج کا طریقہ کار سیکھتے ہیں، عمرے کا طریقہ کار سیکھتے ہیں۔ اس لیے میرے عزیز مسلمان بھائیوں، اتنا بڑا عمل میں اور آپ کرنے جا رہے ہیں، مسلمان مرد بھی اور عورت بھی، لیکن اس عمل کے متعلق ہمیں کچھ بھی پتہ نہیں ہوتا کہ کب اعتکاف ٹوٹتا ہے کب نہیں ٹوٹتا، ہمیں مسجد کے آداب کا کیسے خیال کرنا ہوگا، مسجد کی توہین تو ہم نہیں کر سکیں گے، یا اسی طرح بیہودہ باتیں، فضول لغویات باتوں سے ہمارے اعتکاف میں وہ برکت نہیں رہے گی، وہ فیوضات اور اس اعتکاف کی برکات ہمیں حاصل نہیں ہو سکیں گی۔ ان تمام امور کا سیکھنا بہت ضروری ہے، ورنہ میرا اور آپ کا اعتکاف یہ ایسے ہے جیسے انسان روزہ رکھتا ہے لیکن اس کے روزے رکھنے کا فائدہ اسے حاصل نہیں ہوتا، وہ سوائے بھوکے اور پیاسے رہنے کے اور کچھ حاصل نہیں کر سکتا۔ اسی طرح معتکف ہے، سوائے اعتکاف بس یہ رکا ہوا ہے، مسجد میں بیٹھا ہوا ہے، اپنے گھر کو اس نے چھوڑا، ملازمت چھوڑی، چھٹی لی، منت کی، سب کچھ قربان کرنے کے بعد بھی اب یہ مسجد میں بیٹھا ہوا تو ضرور ہے، لیکن اس اعتکاف کی برکات، اس اعتکاف کے فیوضات اور اللہ کی مقبولیت حاصل نہیں کر رہا۔ کیوں نہیں کر رہا؟ اس نے سیکھا نہیں ہے، اس کے اعمال سیکھے نہیں ہیں، کون سے اعمال صحیح ہیں، کون سے غلط ہیں، کون سے مکروہ ہیں۔ بہرحال فضائل بہت سارے ہیں۔ فرمایا یہ سوالی بن کر ترے رب پر پڑا رہتا ہے، معتکف مسجد میں بسیرا کر کے پڑا رہتا ہے، سر کو چوکٹ پر رکھ دینے والے کی طرح ہوتا ہے، نماز کے بعد نماز کا انتظام کرنے والا ہوتا ہے۔ مجھ سے اور آپ سے نماز چھوٹ سکتی ہے، تکبیر اولیٰ بھی چھوٹ سکتی ہے، لیکن معتکف ایک ایسا انسان ہے کہ جو اللہ کا مہمان ہوتا ہے، بس اس کے ذہن میں یہ ہوتا ہے ایک نماز پڑھی ہے اب دوسری نماز کے انتظار میں۔ بڑے فضائل ہیں۔ پھر اسی طرح فرمایا فرض نماز کا جماعت کا ثواب یہ ہر وقت حاصل کر رہا ہے۔ دنیا کے دھندوں میں جو مسلمان ہیں اس سے جماعت رہ جاتی ہے، اچھے اچھے انسانوں سے رہ جاتی ہیں،
صاحب علم جیسے لوگوں سے رہ جاتی ہے، لیکن معتکف چونکہ اللہ کے گھر میں ہے، مہمان ہے، تو یہ جماعت کا پابند ہے، یہ جماعت کا پابند ہے، یہ جماعت کا ثواب ہر وقت حاصل کر رہا ہے۔ پھر یہ فرشتوں سے مشابہ ہو جاتا ہے، لا یعصون اللہ ما امرہم ویفعلون ما یؤمرون، فرشتوں کے مشابہ ہے کہ بھئی وہ فرشتے اللہ کی نافرمانی نہیں کرتے اس اللہ کے کاموں میں، ہاں جس چیز کا اللہ حکم دیتے وہ کرتے۔ تو معتکف بھی فحاشی سے، عریانی سے، بے حیائی سے، دنیا کے فتنوں سے، ہر ایک چھوٹے بڑے فتنے سے یہ محفوظ رہتا ہے۔ اس لیے معتکف کے بڑے فضائل ہیں، اللہ موقع عطا فرما رہا ہے، میں اور آپ کوشش کریں، ہر لمحہ ہر گھڑی سوچیں، اے اللہ دعا تو مانگیں، میرا اور آپ کا کام ہے دعا مانگیں، نیت صحیح کر لیں، اگر اللہ نے مقدر میں لکھا ہے تو ضرور اللہ مجھے اس کا صلہ عطا فرمائیں گے۔ ہم خود نہیں بیٹھ سکتے، اپنے بھائی کو تیار کر لیں، اپنے پڑوسی کو تیار کر لیں، بس اسی کام میں لگ جائیں 2 دن میں کہ بھائی میں نے اپنے محلے میں کام کرنا ہے اور اپنے محلے کے دوستوں کو جوڑنا ہے، مشورہ کرنا ہے اور ایک منظم طریقے سے اس کام کو پایہ تکمیل تک پہنچانا ہے۔ جیسے انسان اپنی پراپرٹی کے لیے، اپنے ذاتی کام کے لیے جدوجہد کرتا ہے، محنت کرتا ہے، کوشش کرتا ہے اور پھر اس میں وہ کامیابی حاصل کرتا ہے، تو یہ بھی اتنا بڑا کام ہے۔ میں خود نہیں بیٹھ سکتا، کسی مسلمان کو بٹھا دوں، اپنی والدہ کو گھر میں بٹھا دوں، اپنی بیوی کو بٹھا دوں، اپنی بیٹیوں میں سے کسی کو گھر میں معتکف بٹھا دوں کہ آپ بیٹھ جاؤ، بڑا اچھا عمل ہے۔ تو یہ بندہ فرشتوں کے بھی مشابہ ہو جاتا ہے۔ اسی طرح فرمایا شہنشاہ کے گھر آنے جانے والا بھی ہوتا ہے، جیسے ایک انسان کسی بادشاہ کا نوکر ہوتا ہے، خادم ہوتا ہے، تو اس بادشاہ کے گھر میں آتا بھی ہے، جاتا بھی ہے، آتا بھی ہے، جاتا بھی ہے، تو اس کی خوشی آپ محسوس کر لیں کتنی ہوتی ہے۔ وہ سب کو یہ کہتے ہیں کہ میں بادشاہ کا نوکر ہوں، میں بادشاہ کا خادم ہوں، میں بادشاہ کا خاص بندہ ہوں۔ اور جب یہ معتکف اللہ کے گھر میں آ جاتا ہے تو یہ اس شہنشاہ یعنی دنیا کے بادشاہ سے کئی گنا زیادہ آگے، وہ تو بادشاہوں کا بادشاہ ہے، تو یہ بادشاہوں کے بادشاہ کے گھر میں آنے جانے والا ہوتا ہے۔ اب آپ بتائیں اس کا اجر کتنا ہوگا، اللہ سے اس کا تعلق کیسے جڑے گا، فرشتے اس بندے کو دیکھ کر کتنے خوش ہوتے ہوں گے کہ یہ ہمارے ان بادشاہوں کے بادشاہ کا گھر میں بسنے والا انسان ہے، کتنی اکرام کرتے ہوں گے فرشتے، اور اللہ کتنے فخر کرتے ہوں گے، کتنی خوش ہوتے ہوں گے فرشتوں کے سامنے۔ اور اس عمل سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ کتنی خوش ہوتی ہو۔ فرمایا اصحاب علیین میں شمار ہوتا ہے، اس معتکف کا شمار اصحاب علیین۔ ایک حدیث میں آتا ہے، حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالی عنہ راوی ہیں، فرمان نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص ایک نماز سے دوسری نماز اس طرح پڑھتا ہے درمیان میں کوئی لغو بات نہیں کرتا، کوئی لغو بات نہیں کرتا، سبحان اللہ، بس قرآن پڑھتا ہے، ذکر کرتا ہے، تسبیحات پڑھتا ہے، درود شریف پڑھتا ہے، یا کچھ بھی نہیں پڑھتا، نماز پڑھ کر سو جاتا ہے، اپنے دوستوں کے ساتھ لغویات نہیں بولتا، فضول گپ شپ مسجد میں نہیں کرتا۔ ادب کا تقاضا یہی ہے، مسجد کے اندر اللہ سے ڈرتا رہے بس، کہ اللہ آپ کے گھر کی بے ادبی نہ ہو جائے۔ تو یہ فضیلت بیان کی ہے، ایک نماز سے دوسری نماز تک کوئی قسم کی لغو بات نہیں کرتا، تو فرمایا سبحان اللہ، اس کو علیین میں رکھ دیا جاتا ہے۔ کتنی بڑی فضیلت والی بات ہے۔ احب البلاد یعنی یہ مسجد میں اعتکاف کرنے والا
ایسی جگہ پر آ گیا ہے جو سب سے زیادہ اچھی جگہ ہے، احب سب سے زیادہ محبوب جگہ۔ پھر فرمایا قیامت کے دن عرش الہی کی جگہ ملنے کی امید ہے معتکف نے اگر اعتکاف کے تمام شرائط کو پابندی کے ساتھ کیا، اپنے اخلاق اچھے رکھے، ساتھیوں کے ساتھ مسجد کے آداب کا خیال کیا، ائمہ حضرات کا، مسجد کے خادمین کا، انتظامیہ کا، ہر ایک انسان کے ساتھ اس کا رویہ، اس کی اخلاق اچھے رہے، حقوق العباد کے ساتھ بھی اور حقوق اللہ کے اندر بھی، تو پھر فرمایا کہ یہ عرش الہی کے اس کو جگہ ملنے کی چانس ہے۔ سبحان اللہ، کتنی فضائل۔ پھر فرمایا مساجد کے اوتاد کی طرح ہوتا ہے۔ ہم نے پہلے پڑھا تھا، بھول گئے، لیکن اب اس مطالعے کے اندر یہ بات ہے کہ کتب اور ابدال دنیا میں موجود ہے، لیکن کتب اور ابدال کے ساتھ ایک اور طبقہ ہے جس کو اوتاد کہتے ہیں۔ تو خاص طور پر مساجد میں بھی اوتاد ہوتے ہیں، تو یہ اوتاد کی طرح ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کا فرمان ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس طرح روئے زمین پر غوث، کتب، ابدال ہوتے ہیں اور اوتاد ہوتے ہیں، اسی طرح خاص طور پر مساجد میں بھی اوتاد ہوتے ہیں، تو یہ ان اوتاد کی طرح ہے معتکف۔ اتنی بڑی فضیلت، اس کے باوجود مسلمانوں میں شوق نہیں ہے، مسلمانوں میں جذبہ ہی نہیں ہے کہ بھئی یہ تو امام کا حق ہے، امام بیٹھے، یہ تو مسجد کے مؤذن کا حق ہے، انتظامیہ کا حق ہے، فلاں میرے مسلمان کا بھائی کا حق ہے کہ وہ اعتکاف بیٹھے، میں تو نہیں بیٹھ سکتا، دنیا کی مصروفیات ایسی، میری ملازمت ایسی، میرا دفتر ایسا، میری ذمہ داریاں ایسی، میں اپنے گھر کو نہیں چھوڑ سکتا، اور اگر موت آ جائے، زندگی کا وقت مکمل ہو جائے، پھر وہ دفتر کہاں جائے گا، وہ بیوی اور بچے کہاں جائیں گے، وہ دیگر معاملات کہاں جائیں گے؟ اس لیے انسان کو ان کاموں میں بڑھ چڑھ کر حصہ لینا چاہیے۔ اسی طرح فرمایا جنتی ہونے کی امیدیں زیادہ ہو جاتی ہیں۔ سبحان اللہ، کیوں؟ اعمال اچھے کر رہا ہے، ہر برائی سے مسجد میں بیٹھ کر یہ بچا ہوا ہے، یہ محفوظ جگہ پر ہے۔ وَمَن دَخَلَهُ كَانَ آمِنًا، جو مکے کی اس حرم کی جگہ پر پہنچ گیا تو وہ امن میں آ گیا، اب یہ اللہ کے گھر میں آ گیا، چونکہ یہ مساجد اس بیت اللہ کی شاخیں ہیں، تو جب یہ اللہ کے گھر میں آ گیا ہے اب یہ محفوظ جگہ پر پہنچ چکا ہے، اب اس کے جنتی ہونے کے چانس زیادہ ہیں۔ اس لیے فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو شخص چند کام دن میں کر لے تو اس کو فرمان نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جنتی ہونے کی خوشخبری دی جا رہی ہے۔ سبحان اللہ، چند کام، کون سے چند کام؟ روزہ رکھے، روزے رکھے، نمبر 2 نکاح میں شریک ہو جائے، نمبر 3 بیمار پرسی کرے، بیمار پرسی کرنا یہ بڑی سعادت ہے، اور نمبر 3 جمعے کی نماز پڑھنا، نمبر 5 نماز جنازے کے لیے جانا۔ تو یہ چند کام اگر کوئی کر لے دن میں تو فرمایا اس کے لیے جنت کی خوشخبری ہے۔ روزے رکھے، نکاح میں شریک ہو جائے، بیمار پرسی کرے، نماز جنازے کا اعلان سنے، اپنی تمام تر مصروفیات کو کم کر کے جنازے میں فوراً پہنچے، وہ جاننے والا شخص ہے یا بغیر جاننے والا ہے امت مسلمہ میں سے، فوراً پہنچتا ہے ہر جنازے میں۔ پھر 5ویں نمبر پر فرمایا جمعے کی نماز بھی پڑھتا ہے، تو اس کے لیے جنت کی خوشخبری ہے۔
اب معتکف 2 کام نہیں کر سکتا تقریباً، نکاح میں شریک نہیں ہو سکتا، ٹھیک ہے، باقی سارے کام کر سکتا ہے، یا اسی طرح جنازے میں نہیں جاتا، یا اسی طرح بیمار کرسی کے لیے نہیں جاتا، تو اس میں کچھ کام ایسے ہیں جو کر سکتا ہے، جمعے کی نماز پڑھ سکتا ہے، جنازے میں شرکت کر سکتا ہے تقریباً، روزے رکھ سکتا ہے، 1-2 چیزیں اس حدیث مبارکہ کی ایسی ہیں جو معتکف نہیں کر سکتا، لیکن ثواب اس کو پورا مل رہا ہے، اجر اس کو پورا مل رہا ہے۔ تو اس لیے میرا عزیز مسلمان بھائیوں، مجھے اور آپ کو ان فضائل کے سننے کے بعد مجھے اور آپ کو کوشش کرنی چاہیے کہ ہم کل 20 ہے اور 20 رمضان کی شام تک ہم نے فیصلہ کر لینا ہے، اور یہی فضائل مسلمان عورت کے لیے ہے، میری اور آپ کی بیوی کے لیے، میری اور آپ کی بیٹی کے لیے، میری اور آپ کی سسٹر کے لیے، میری اور آپ کی والدہ کے لیے، کہ وہ مسلمان عورت بھی ابتدائے اسلام میں ازواج مطہرات اعتکاف میں بیٹھتی تھی، پھر کچھ معاملات ایسے ہوئے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے خیموں کو ختم کر دیا، اللہ کی طرف سے پیغام آ چکا، اور پھر ان کے اعتکاف کو ختم کرنے کے لیے آپ نے اپنا اعتکاف بھی توڑا، پھر شوال کے آخر میں آپ نے 10 دن کا اعتکاف فرمایا، اور پھر اس کے بعد اعلان ہو گیا کہ مسلمان عورتیں اپنے گھر میں اعتکاف کریں، جیسے نماز کا حکم ہے، ابتدائے اسلام میں جائز تھا، آنا جانا ہوتا تھا، حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے دور میں سب سے زیادہ سختی ہوئی تھی، کیونکہ پردے کا اہتمام نہیں ہوتا، اور بہت سارے مسائل ہیں، بہت سارے فتنے ہیں، تو عبادت کا ثواب اتنا نہیں ملتا جتنا عورت کو گناہ کا ثواب، گناہ مل جاتا ہے۔ تو عورت کو بھی بچانا ہے گناہ سے، مرد کو بھی، نوجوانوں کو بھی بچانا ہے، تو ان تمام فتنوں سے حفاظت کے لیے عورت کو گھر کے اندر نماز پڑھنا، اس کو ثواب جماعت کا ملتا ہے۔ باقی حرم کی بات ہے، وہ مجبوری ہے، کیونکہ وہ دین کا مرکز ہے، بیت اللہ ہے، تو وہاں پر بھی سعودی حکومت کے دینی حضرات، علماء کرام، وہ بھی کوشش کرتے ہیں کہ مستورات کو الگ جگہ دی جائے، مطاف کی جگہ کو عورتوں سے خالی کرائی جائے، اپنی طرف سے کوشش کرتے ہیں، لیکن جو دیہات کی عورتیں ہوتی ہیں وہ نہیں مانتی، کوشش ہو رہی ہے۔ تو اس لیے عورت کا ہر عبادت گھر میں کرنا گویا کہ ایسے ہے کہ وہ اللہ کی مسجد میں کر رہی ہے، اس کو ثواب مسجد کا مل رہا ہے۔ ہاں، معتکف عورت وہ اپنے گھر کے کمروں میں سے ایک کمرے کا انتخاب کر لیں جس میں باتھ بھی ہو، جس میں ساری سہولیات بھی ہوں، تو وہ اسی کمرے کو یوں سمجھ لے کہ یہ مسجد ہے، اللہ اس کو پورا ثواب دیں، جہاد کا ثواب مل رہا ہے، جماعت کا ثواب مل رہا ہے، وہ واقعات احادیث میں موجود ہیں۔ تو یہ نہیں کہ عورتوں کو ثواب کم ملتا ہے، مردوں کو زیادہ ملتا ہے، نہیں، عورتوں کا تحفظ ان کی 4 دیواری میں ہے۔ اس لیے ہر مسلمان عورت کو عمل کی توفیق دے، جیسے کل پردے کے احکام بیان کیے گئے کہ پردہ آنکھوں کا ہے، دل کا نہیں ہے۔ آنکھ کے ذریعے سے دل میں مائل پیدا ہوتی ہے، دل میں برائی کا ارادہ بنتا ہے، اس لیے جو عورتیں پردہ کرتی ہیں وہ پورا کریں، برائے نام نہیں۔ ثواب کمانا ہے، صرف شوہر کی ڈر کی وجہ سے نہ کریں، بلکہ اللہ کو راضی کرنے کے لیے کریں، کہ جب اللہ نے کہہ دیا وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ کہ اپنی آنکھوں کو نیچے رکھو۔ اب اپنی آنکھوں کو نیچے رکھنے کا مقصد یہ نہیں آنکھیں بند کرو، بند کریں گی تو سفر کیسے کریں گی، راستہ کیسے ڈھونڈیں گی؟ تو فرمایا آپ کی آنکھوں کے اوپر چادر ہو، پردہ ہو، آپ کی آنکھیں کوئی دیکھ نہ سکیں۔ آج کی مسلمان عورت
انتہائی معذرت کے ساتھ کہ ہر چیز کا پردہ ہوگا، چہرے کا ہوگا، ہاتھوں کا ہوگا، پاؤں کا ہوگا، لیکن آنکھ کا پردہ نہیں کرتے تو اس سے پردہ پورا نہیں ہوتا۔ وہ پہلے زمانوں میں ٹوپی والا پردہ سادہ کپڑا ہوتا تھا، وہ ختم ہو گیا، بہت کم مسلمان عورتیں پہنتی ہیں۔ تو پردہ کرنا ہے تو پھر پردے کا مکمل علاج کریں تاکہ اس کا آپ کو ثواب ملے، اور اس ثواب کی آڑ میں آپ کا خامد خوش ہوگا، آپ کے شوہر میں بدگمانی پیدا نہیں ہوگی، اعتماد بڑھے گا۔ اور جب آپ اوپر نیچے کی باتیں کریں گی تو پھر اعتماد ختم ہوگا، شوہر کے دل میں دماغ میں بدگمانی زیادہ پیدا ہوگی، حسن زن ختم ہو جائے گا۔ اور آج حسن زن ختم ہے، تمام حضرات دیکھ رہی ہیں۔ اللہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ اللہ مجھے اور آپ کو اس آنے والے مقدس آخری عشرے میں جو ہم داخل ہونے والے ہیں، اللہ مجھے اور آپ کو اپنا مہمان بنا دے، اپنے گھر کا مہمان بنا دے۔ اس سے اور مسلمان کو کیا چاہیے؟ مسلمان عورت کو اللہ اپنے اس گھر کے اندر اپنا مہمان بنا دے، مرد کو اللہ اپنی مساجد کے اندر مہمان بنا دے۔ ہر مسلمان دعا مانگنا شروع کر دے کہ اللہ مجھے اس کے لیے قبول فرما لے۔ یہ نہ کہے کہ فلاں آدمی بیٹھے گا، فلاں ماموں بیٹھے گا، فلاں چچا بیٹھے گا، فلاں امام صاحب بیٹھے گا۔ نہیں، ہر مسلمان اپنے لیے دعا کرنا شروع کر دے، اور ہر عورت اپنے گھر میں دعا مانگنا شروع کر دے، یا اللہ یہ عمل بہت بڑا ہے، 2 حج اور 2 عمروں کا ثواب ہے، اتنا بڑا ثواب، اتنا بڑا ثواب، اس کے باوجود مسلمان اس پہ عمل نہیں کرتا۔ روزہ، ایک روزہ رمضان کا اگر چھوڑ دے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پوری عمر یہ روزے رکھے، لیکن ان تمام عمر کے روزوں کا مقابلہ ایک روزہ بھی نہیں کر سکتا۔ تمام عمر بھر کے روزے اس فضیلت کو نہیں پہنچ سکتے جس فضیلت کو رمضان کا ایک روزہ کی فضیلت حاصل ہوتی ہے۔ اتنے بڑے فضائل، پھر مسلمان نہ روزہ رکھتا ہے۔ دیکھنے میں تو ایسے محسوس ہوتے ہیں، بازاروں میں جائیں، دکانوں میں جائیں، اللہ اکبر اللہ اکبر، محسوس ہی نہیں ہوتا کہ رمضان ہے یا نہیں ہے۔ اس لیے میں معذرت کے ساتھ، انتہائی معذرت کے ساتھ پیغام پہنچا رہا ہوں۔ اللہ مجھے اور آپ کو عمل کی زیادہ توفیق دے، غور اور فکر کرنے کی بھی توفیق دے، اور اپنے لیے، اپنے مسلمان بھائیوں کے لیے دعا کا اہتمام کریں کہ اللہ اس مقبول گھڑی میں ہمیں بھی قبول فرما لے، اور ہمیں بھی معتکف بنا دے، ہمیں بھی اپنے گھر کا مہمان بنا دے۔ اے اللہ، ہو سکتا ہے یہ زندگی کا آخری سال ہو سکتا ہے یہ زندگی کا آخری رمضان ہو سکتا ہے یہ زندگی کا آخری اعتکاف ہو۔ اے اللہ مجھے اس خدمت کے لیے، اپنے گھر کی خدمت کے لیے صحیح، اے اللہ مجھے قبول فرما لے۔ جب ہر انسان کے دل میں یہ طلب پیدا ہو جائے گی تو میں کہتا ہوں ایک نہیں 50 آدمی خود بخود تیار ہو جائے۔ بڑے شہروں میں چلے جائیں، سبحان اللہ، اللہ کراچی والوں کو جزائے خیر نصیب فرمائے، لاہور والوں کو، گجرا والوں کو، پنڈی والوں کو، اوپر کی طرف چلے جائیں بڑے شہروں میں، وہاں عبادت کا مزہ آتا ہے، وہاں محسوس ہوتا ہے کہ رمضان ہے۔ یہاں محسوس ہی نہیں ہوتا، دلچسپی نہیں ہے، شوق نہیں ہے، جذبہ نہیں ہے، پھر خاص طور پر محنت بھی نہیں ہے۔ رسمی سسٹم چل رہا ہے، محنت نہیں ہے۔ اگر ہم محنت کر لیں، دل کے اندر طلب پیدا کر لیں، تو اس محنت کا ثمرہ اللہ مجھے اور آپ کو بھی دکھائیں۔ تو اللہ کراچی والوں کو جزائے خیر دے۔ آپ کراچی میں جائیں، میں نے وہاں کچھ عرصہ گزارا، یہ سارا سسٹم جو میں نے شروع کیا یہ اس کراچی کی سرزمین کی برکات ہے، ان اکابر کی محنت کی برکات ہیں جو کراچی میں اپنی محنت کو جاری رکھے ہوئے۔ تو وہاں پر مساجد میں اعتکاف کے لیے اجازت طلب کرنا پڑتی ہے، ان کے شرائط ہیں،
ان کے کچھ قوانین اور ضابطے اور اصول ہیں، یہاں بیٹھنے کے لیے کوئی تیار نہیں، کتنا فرق ہے۔ پھر وہاں پر انہوں نے کلاسوں کی ترتیب بنائی ہے کہ انہوں نے قاعدہ پڑھنا ہے، انہوں نے سپارہ پڑھنا ہے، انہوں نے قرآن کی تعلیم سیکھنی ہے، جنازہ سیکھنا ہے، دیگر امور ہیں، تو معتکف کو مصروف رکھتے ہیں اور پھر مسجد کے آداب بتائے جاتے ہیں، تو وہاں فائدہ بھی ہوتا ہے۔ امام کو بھی مصروف رکھتے ہیں اور آنے والے مہمان کو بھی مصروف رکھتے ہیں، پھر ان کی خدمت کرتے ہیں، ان کا احترام کرتے ہیں۔ سبحان اللہ کہ آپ لوگ ہم سے خوش نصیب ہیں، آپ ہم لوگ سے اچھے ہیں۔ اس طرح کے الفاظوں سے وہ لوگوں کے دلوں کو جیت لیتے ہیں۔ ہمیں تو طریقہ نہیں آتا، ہم تو اس کے اوپر بھی تانا دیتے ہیں، طنز کرتے ہیں جو بیٹھنے والا ہوتا ہے۔ بعض اوقات تو معتکف آپس میں لڑ پڑتے ہیں مساجد میں، تو یہ کیا ہے؟ ذہن سازی بھی نہیں ہے، تربیت بھی نہیں ہے۔ اللہ انہیں بھی جزائے خیر نصیب فرمائے، اور ان کے ماحول کو دیکھ کر پھر ہم جیسے نالائق لوگوں کے اندر بھی جذبہ پیدا ہوتا ہے۔ اللہ اس جذبے کو اس پورے علاقے میں اس کا فیض پہنچا دے، اس کی برکات نصیب فرما دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ میں آخر میں یہی کہوں گا کہ ہر مسلمان اللہ جس جس کو توفیق دے، آپ مجھے اور میرے والدین کو، میرے اس ادارے کے طلباء کو اور اس ادارے کے اساتذہ اور معاونین کو اور اس ادارے کی انتظامیہ کو اور میری اولاد کو اپنی دعاؤں میں، میرے اساتذہ کو، میرے مشائخ کو، اور اسی طرح میرے اس علاقے کے ہر مسلمان کو، میرے اپنے آبائی گاؤں کے ہر مسلمان رشتہ دار و اقارب کو اپنی دعاؤں میں ضرور یاد رکھیے گا۔ اللہ آپ کا حامی اور ناصر ہو۔ اللہ ہم سب کو نیک اعمال کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔